بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اور اس کے معاشی اثرات۔ عید الاضحیٰ پر ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زائد مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ تقریباً 23 ارب روپے کسائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں۔ 3 ارب سے زائد چارے کا کاروبار کرنے والے کماتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے۔ نتیجہ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے، اربوں روپے گاڑیوں والے جانور لانے اور لے جانے کے لیے کماتے ہیں۔ بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے۔ کھالیں کئی سو ارب روپے میں فروخت ہوتی ہیں۔ چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے۔ یہ سب پیسہ جس نے کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے کھرب کا کاروبار دوبارہ ہوتا ہے۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے تب بھی وہ ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کے اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔